السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا زیڈ کے ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم دیکھیں گے معلم اہلیتی امتحان میں تدریس کی نفسیات کا مفہوم۔ نفسیات کسے کہتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نفسیات کسے کہتے ہیں؟ علم نفسیات کا مفہوم، میننگ آف سائیکولوجی۔ ایسے بہت سارے ویڈیو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ عزیز ساتھیوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، علم نفسیات یعنی ایسا علم جس میں نفس کا مطالعہ کیا جائے۔ وہ نفس من جو تمام تر انسانی افعال، حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہ کنٹرول پوائنٹ جس میں کہاں ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ چلنا پھرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا، دیکھنا سننا، چکھنا، اچھے برے کی تمیز کرنا، یہ تمام افعال اور حرکات پر مکمل اور پورا اختیار اور کنٹرول نفس کا ہوتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفس انسانی برتاؤ میں قوت اور توانائی اور حرکت عمل کا سرچشمہ ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نفسیات کی ابتدا کس نے کی تھی، کون سے زمانے سے ہوئی تھی۔ تو نفسیات کے مطالعے کی ابتدا ارسطو نے 384 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح کے دور میں کی تھی۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا ڈی ایمیما، اور اسی کتاب میں عزیز ساتھیوں اس نے نفسیات کو روح کا علم مانا تھا۔ اس نے روح کو انسانی زندگی میں ایک اہم مقام دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ روح کے بغیر انسان کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ روح اور جسم کے باہمی رشتے کی کامیاب وضاحت یا تشریح نہیں کر سکا تھا، اسی لیے اس کے نظریے کو خارج کر دیا گیا تھا۔ آگے چل کر روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انسان اپنی عقل اور طرز عمل سے سماجی زندگی میں بڑی ترقی کی ہے۔ آج کا سماج بڑا ترقی یافتہ ہے۔ نفسیات کی تعریف کے بدلے ہوئے انداز سے انسانی شعور کی پختگی واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ نفسیات کو پہلے فلسفے کی ایک شاخ کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ فلسفہ روح اور خدا جیسے سوالوں پر غور کرتا رہا۔ نفسیات میں بھی روح کا مطالعہ بہت دنوں تک ہوتا رہا۔ نفسیات یعنی سائیکولوجی لفظ لاطینی زبان سے ماخوذ ہے۔ یہ دو الفاظ سے مرکب لفظ ہے، ایک ہے سائیکی یعنی روح اور دوسرا ہے لوجس یعنی علم یا سائنس۔ یوں کہا جائے کہ نفسیات کے معنی ہوئے روح کا علم۔ جیس راس نے روح کے علم کو بھی ایک خارج کر دیا تھا۔ روح کے بارے میں ابھی بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ نفسیات کو روح کا علم یا سائنس ماننے سے مختلف شکوک پیدا ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جی ایس راس نے کہا کہ پہلے نفسیات کا مفہوم روح سے لگایا جاتا تھا، لیکن تعریف غیر واضح تھی، کیونکہ ہمارے پاس اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب ہی نہیں کہ روح کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں، اس لیے یہ تعریف ناقابل قبول سمجھی جانے لگی تھی۔ اس کے بعد نفسیات کو کہا گیا ذہن کی سائنس، سائنس آف مائنڈ۔ اب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ روح کی سائنس سمجھنے کی بھول کو درست کرنے کے لیے نفسیات کو ذہن کی سائنس سمجھا جانے لگا۔ روح کی جگہ پر ذہن کو استعمال کیا جانے لگا۔ اس تعریف کی وضاحت کرنے پر کئی سوالات پھر اٹھنے لگے کہ ذہن کیا ہے، اب اس کا سائنسی مطالعہ کس طرح ممکن ہے، ذہن کی کارکردگی کی ٹھوس شکل کیسی دی جا سکتی ہے، اب تجربہ گاہ میں ذہن کے مطالعے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس بات پر بہت سارے سوالات پیدا ہونے لگے۔ اب آہستہ آہستہ اس تعریف کو بھی خارج کر دیا گیا اور پھر اسے شعور کا علم یا سائنس سمجھا جانے لگا۔ انسان ایک باشعور جاندار ہے۔ شعور ہونے کی وجہ سے انسان اپنے اطراف کے ماحول کے مطابق عمل اور رد عمل کرتا ہے۔ اب شعور کا عمل اور رد عمل سے تعلق ہونے کی وجہ سے کچھ ماہرین جیسے جیمز اور وینٹ نے نفسیات کو شعور کی سائنس قرار دیا تھا۔ اب اس کو بھی خارج کر دیا گیا۔
अब इसे खारिज करने की वजह यह थी कि नींद, बेहोशी, भूलना, खौफ, पागलपन इस दायरे में आते ही नहीं, शऊर के दायरे में आते ही नहीं। इसलिए इस तारीफ को भी खारिज कर दिया गया था। आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर कुछ तंज किया गया था। मैकडोगल ने शऊर को यहां पर बर्रा लफ्ज कहा था। अब देखिए अजीज साथियों, नींद, बेहोशी और दूसरी बहुत सी गैर शऊरी और लाशऊरी हालतें और अफ़आल जैसे भूलना, खौफ, हरकत, पागलपन वगैरह इस दायरे में नहीं आ सकते थे। इसी वजह से इस साइज को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद बर्ताव की साइज। जी हाँ दोस्तों, साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी 20वीं सदी की इब्तिदा में नफ्सियात पर नई नई तहकीकात हुई और नफ्सियात बर्ताव की साइज समझा जाने लगा। इसी दौरान नफ्सियात को मुकम्मल साइज के तौर पर कबूल करने की भी कोशिश की गई थी। अब देखिए यहां पर सबसे पहले वुडवर्ड ने इसके बारे में क्या कहा था कि सबसे पहले नफ्सियात ने अपनी रूह को छोड़ा, फिर जहन से यहाँ पर इज्तनाब किया और फिर बाद में शऊर से भी पीछा छुड़ा लिया। अब वो बर्ताव को कबूल कर चुकी है। यानी अजीज दोस्तों, नफ्सियात का रिश्ता सबसे पहले रूह से जुड़ा, उसके बाद यहाँ पे जहन से, फिर शऊर से और फिर आखिर में बर्ताव को यहाँ पर कबूल कर लिया गया। अजीज दोस्तों, अगले वीडियो में हम नफ्सियात के तारीफ़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।